بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ 24 نیوز ہے اور ڈی این اے کی ٹیم عارف نظامی صاحب کی سربراہی میں حاضر ہے. آج پھر کراچی اور حیدرآباد کا ذکر ہے. الطاف حسین کی 30 سال بعد تمام تصویریں تمام شہروں سے ہٹا دی گئی ہیں. فرشتوں نے ہٹائی ہیں یا انسانوں نے ہٹائی ہیں، ایم کے ایم فاروق اسٹار گروپ نے ہٹائی ہیں، کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا. مصطفیٰ کمال صاحب دبئی پدھار گئے ہیں اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو کبھی ایم کے ایم میں ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے، تازہ خبر آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایم کے ایم کا جو بانی تھے الطاف حسین، ان کے گنڈوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ تمہاری بوری بند لاش جو ہے پھینک دی جائے گی. تو کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے حوالے سے لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے. جی نظامی صاحب. ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ وہ الطاف حسین جن کے ایک اشارے پہ پورا کراچی سجدہ سیف کر دیتا تھا، ٹھیک ہے نا جی، چاہے وہ چینلز ہوں، چاہے اخبار ہوں، چاہے ایم کے ایم کے لوگ ہوں، اور کئی گھنٹے 6 اور گھنٹے اگر کوئی کارروائی کا شائبہ بھی ہوتا تو پورا شہر شٹ ڈاؤن ہو جاتا تھا. آج جب یہ خبر آئی کہ جی ان کے بھینس کالونی میں ان کا دفتر کرا دیا گیا ہے، فلاں جگہ پہ ان کا چوک کا نام مکہ چوک کا لیاقت علی خان شہید چوک رکھ دیا گیا، تو مجھے ایسے لگا کہ جب امریکہ نے انویژن کیا عراق پہ تو بغداد میں صدام حسین کے مجسمے کو گرایا تھا ایسے کر کے بڑا، اور اس کی بڑی تصویریں لگائی گئی تھیں. تو یہ بھی ایک قسم کا اس کے متبادل ہے بات. اور یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو یہ گرائی گئی ہے نا غلام حسین صاحب، اس پہ بڑے ڈاکٹر فاروق ستار نے بڑا نو کا نہ کیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے غلط میسج جاتا ہے، ہمیں کہتے ہیں، لیکن یہ ہونا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے تو دیکھا نا، ان کا دیر ورڈ واز دیر لا، اور فاروق ستار پہلے رہے ہیں میئر، پھر اس کے بعد جو اپنا مصطفیٰ کمال صاحب میئر رہے. نہیں، وہ ناظم ہو گئے پھر جب. جی وہی مطلب یہ انچارج تھے نا کراچی کے. تو میرا مطلب کہنے کا ہے کہ ان لوگوں نے جہاں مرضی جس طرح مرضی قبضہ کیا، نام لگایا، سارا کچھ کیا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سنگھاسن ڈول گیا. لیکن آیا دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ یہ کوئی دس از مور ٹو اٹ یا یہ محض ایک سپرفیشل قسم کی چیز ہے. نہیں، پر نظامی صاحب اس پر تو میرا خیال ہے ہمارا کامل اتفاق ہے کہ اب جو لائن ہے نا کھینچ دی گئی. وہ جو پاکستان زندہ باد کرنے والے ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور جو پاکستان کے مخالف ہیں وہ دوسری طرف ہے. کوئی میرا خیال ہے کوئی گرے ایریا رہ نہیں گیا. غلام حسن صاحب میں ابھی تک کوئی شور نہیں ہوں، مجھے کچھ گرے ایریا لگتا ہے بیچ میں. جب دسو پھر تو وہ گرے ایریا جو ہے وہ بابر غاری صاحب ہیں. بابر غوری صاحب نے بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. پھر امریکہ میں جو خطاب کیا الطاف حسین نے، وہاں ان کی کلاس لی گئی، فون میں لایا گیا اور درد کی. اگر یہ دکھا دیں اپنے ناظرین کو، میں نے یہ فوٹیج اگر ہے یہ فوٹیج تو دے، کوئی پتہ چلے. غلط بی ایس سے لگایا، اور میں نے بھائی صرف اس وجہ سے کہ پوری جگہ سے یہ اچھال رہے تھے کہ ہم لوگ شاید مرد وطن نہیں ہیں، اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے کیا تھا. لیکن میری کوئی بدبیعتی نہیں تھی، اور اس کے اندر میں آپ کے ساتھ ہوں. میں نے کہہ دیا تھا تو اس کے بعد کسی کو کسی کی بابر بھائی لائن پہ موجود ہیں، ان کو بات کرنے دیں بھائی سے ڈائریکٹ. ٹھیک ہے بھائی، میری ٹویٹ غلط ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور بھائی دوبارہ آپ ٹویٹ کریں پاکستان، بھائی پاکستان نہیں مانتے. ہیش ٹیگ ہمارا پاکستان ہوگا. جو پاکستان زندہ باد لکھ رہا ہے صرف ہم اس کے اگینسٹ پاکستان لکھیں گے. پاکستان ایمبیسی کے سامنے جا کے نعرے لگانا چاہیے. یہ کیونکہ امریکہ میں رہتے ہوئے ہمیں اب دیکھیے نا، یہ ہم نے تو یہ نعرہ نہیں دکھایا کیونکہ ہمارا یہ جو گالیاں بکی جا رہی تھی ہم کیوں دکھائیں نہیں، لیکن یہ موصوف جو ہیں یہ دیکھیں ان کا کوئی ضمیر ہے. یہ پاکستان سے ویسے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے. بھئی عجیب ہے کہ یہاں انڈر پریشر ہے تو آپ نے کہہ دیا پاکستان زندہ باد. وہاں الطاف حسین سے پریشر میں آئے، وہاں بیٹھے ہوئے تھی وہ. اچھا، اور وہ میں نے جو پوری یہ دیکھی ہے نا، یہ ہم دکھا نہیں سکتے. وہاں کہا گیا کہ جناب یہاں بیٹھے ہوئے ڈرے نا، آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پاکستان کو خوب گالیاں دیں. اب مقصد یہ ہے کہ
ایک پاکستانیوں اور کی ایمبیسی کے باہر جا کے دیں. نام نہاد پاکستانی جو ہیں یا پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر جو ہیں اور شاید امریکن پاسپورٹ ہولڈر بھی ہو جو ایک تو وہ کہتے ہیں جی جو پاکستان سے مسٹیک ہی نہیں ہے کہ اب جی پاکستان نہیں بچے گا الطاف حسین کے بعد نعوذ باللہ. دوسرے یہ ہے کہ آپ ڈرے نہ, آپ کھل کے پاکستان کو گالیاں دیں. اور یہ بابر غوری جیسے حضرات جو ہیں گنگا گئے گنگا رام, جمنا گئے جمنا داس. تو آپ اس لیے یہ نہ کہیں کہ جی لائن ڈرا ہو گئی, لائن کوئی نہیں ڈرا ہوئی. یہ پولیٹیکل ایکسپیکٹنسی ہے. ابھی تک مجھے تو سچی بات ہے ڈاکٹر فاروق ستار کے بارے میں بھی میں زیادہ کلیئر نہیں ہوں. میں بال یہ ہے کہ میرا وہی نقطہ نظر ہے, صبح کا بلا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو ویلکم کہتے ہیں. دیکھیں غلام حسین صاحب, اب 2-3 رستے ہیں. ایک تو رستہ یہ ہے کہ جنرل ایمنسٹی دے دی جائے ان کو سب کو, اور کہ جی جو صبح کا بھولا ہے وہ شام کو گھر آ جائے. نہیں, جنہوں نے قتل کی تھے. اور ان کو پک, یہی میں کہہ رہا, پک اینڈ چوز کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس کیا جائے اس معاملے میں کہ اس پارٹی کو غیر قانونی قرار دیا جائے, انکانسٹیٹیوشنل, کیونکہ یہ پاکستان کے مقاصد کے خلاف, جو 2 قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان یا دی آئیڈیا آف پاکستان کے خلاف بات کر رہی ہے. ریفرنس کیا جائے. اب یہ بہت سارے جو آج ڈاکٹر فاروق ستار بھی کہہ رہے تھے کہ حل نہیں ہے. واقعی آپ کو یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی کو شیرپا کے قتل کے بعد بیان کیا, ریفرنس کیا, پھر حیدرآباد ٹریبیونل کیس کیا, پر جنرل ضیاء الحق نے آ کے ان کو بحال کر دیا. ان کا ایک مخصوص, اور اس سے پہلے یحییٰ خان نے بھی ان کو کیا تھا. لیکن آج بھی اے این پی کی سوچ یا پختونخوا ملی پارٹی کی سپورٹ, آپ اس دن تھے مثلا ہمارے ساتھ جو ہیں ان کے جو رہنما جو آج کل پی ایم ایل ان کی ایک مخصوص تھنکنگ ہے, اس کو آپ نہیں بدل سکتے. اس طرح ایم کیو ایم کی تھنکنگ نہیں بدل سکتے. لیکن کم از کم ان کو کان تو ہوں کہ یار ود ان دی ایمبٹ آف دی پاکستانی کانسٹیٹیوشن آپ پاکستان میں کھائیں بھی, لوٹیں بھی, اس کو بتے بھی لیں اور پھر ٹھڈے بھی ماریں. یہ تو پھر کیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ یہ ریفرنس دینا چاہیے. اس کے علاوہ دودھ اور پانی کا پانی. لیکن ایک اور بات, ہماری حکومت نے حسب عادت, حسب روایت اس معاملے میں بھی کمزوری دکھائی. نہیں تو وہ گو مگو کی پالیسی ہے ان کی. نہیں دیکھیں, بات سنیں, ان کی کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی. بھائی دیکھیں, جو یہ امریکہ والا خطاب تو چلے ہوا نہ چلے, ٹھیک ہے, اب پھر افریقہ میں بھی کر دیا. افریقہ میں بھی کر دیا. جو کراچی میں انہوں نے ہرزہ سرائی کی جس پہ یہ سارا طوفان اٹھا. بھئی بنگلہ دیش والے جو ہیں وہ تو ہمارے فارن آفس اپنے بیسر کو بلا کے طلب کر کے خط دے دیتے ہیں یا ڈیمارچ دیتے ہیں. انہوں نے, آپ کو پتہ نا کہ سارک سیبوٹاج کر دیا بنگلہ دیش نے انڈیا کا مل کے, صرف اس لیے کہ آپ کے جو فیورٹ ہیں چودھری نثار علی خان, انہوں نے جو پھانسی ہوئی تھی وہاں جماعت اسلامی ان کی مخالف. بھئی تو کیا وجہ ہے کہ آپ بھارتی ہائی کمشنر اور برطانوی ہائی کمشنر اگر نہیں ہیں تو ان کے جو نمبر 2 ہیں ان کو بلائیں فارن آفس, اور انہوں کہیں یار الطاف حسین کو سیز اینڈ ڈیزسٹ کا نوٹس دیں بیکاز ہی از اے برٹش سٹیزن ناؤ. لیکن کیا گیا ایسے نہیں. تو یہ ابھی تو چودھری نثار علی خان بڑی بڑھ کے مار کے ہوتے تھے, اب وہ بھی چپ ہے. وہ وزیر اعظم نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دھارے میں لا رہے ہیں ان کو, بڑا کیڑا دھارا ہے گا, امرت آ رہا ہے انہوں کو. اور ملک کے خلاف جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کافی, یعنی جیسے مشروم گروتھ ہوتی ہے اس طرح ایک دم نکل آئے ہیں. میں تو یہی کہوں گا انڈیا کے حمایت میں نکلے ہوئے ہیں. غلام حسین صاحب آپ نے ایک بات کہی تھی, اب اگر آپ لیں اجیت دوال کے جو بیان تھا کہ ٹیررزم کا جواب ٹیررزم سے دیں گے, مودی کی 15 اگست کی لال قلعے جو حال ہی میں میں ہوئی ہے تقریر, اس کے بعد یہ الطاف حسین کی ہرزہ سرائی, اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ ناٹ ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس. بھائی ایجنٹس آر نیور فری. جس کے جو ذمہ کام لگایا وہ کہتے ہیں پیسے کھائے ہمارے تو اب حلال کرو. غلام حسین صاحب معاف کیجیے گا, اس میں بریک کے بعد بات کروں گا.
یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ پیدا ہوا ہے. اور پاکستان کا تو بچے گا، لیکن یہ چور چکے اور یہ انڈین ایجنٹ، ان کو تو کیمرے کردار تک پہنچا. ایسے نہیں نا، اس پہ تھوڑی سی ہمیں پولیٹیکل کوئی منورنگ کرنی پڑے گی تھوڑی سی. چلے بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی کیا پولیٹیکل معاملات کرنے پڑیں گے کس کو؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی یہ جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں مختلف ایجنٹس گروپس کی طرف سے انڈیا کے حق میں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ جو اس معاملے میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان مختلف قسم کی خطرات میں گھرا ہوا ہے. اندرونی ایجنٹ بھی بڑے برسر پیکار ہیں، ریجنلی آئسولیٹڈ ہیں. خارجہ پالیسی ہماری جو ہے وہ کافی، یعنی وہ میں کہیں دیکھ رہا تھا آج کہ جو ترکی کے صدر ہیں اردوغان، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹرکی بڑا آئسولیٹ ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں فوراً انیشیٹو لینے. مثلاً رشیا سے ان کی انہوں نے ریورس کیا. وہ رشیا چلے گئے. شام کے بارے میں پالیسی ریورس کی. آج بائیڈن وہاں آئے ہوئے تھے. ہمارا کیا حال ہے کہ ہم مرغے کی اسی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب پولیٹیکل کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ جو میاں نواز شریف کو پولیٹیکل ریلیشنشپ لے کے کم از کم جو سیاسی جماعتیں ہیں بڑی، ان کے رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ دینی چاہیے. اس میں سیکورٹی ایجنسیز بھی ہوں، اور اگر اپنے یہ ان کو اپیل کرنی چاہیے کہ آپ بھی اپنی ایجوٹیشن جو ہے اس کو ملتوی کریں، اور پاناما گیٹ کے بارے میں جو معاملات ہیں ان کے اوپر کو بیٹھ کے کوئی اگریمنٹ کر لیں. میرا یہ مطلب تھا پولیٹیکل موو سے کہ اس وقت اگر ہم یہ ایک طرف طاہر القادری صاحب ناراض ہیں، اس میں بعد میں ہم بات کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب اپنی جگہ برہم ہیں، بلا جواز بھی نہیں میں کہتا، لیکن وہ 3 تاریخ کو اگلے مہینے کی لاہور پہ چڑھائی کرنے والے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں آج کل، اور ایک موبلائزیشن ہو رہی ہے کہ جی نواز شریف کو گرانا ہے. تو مطلب ہے کہنے کا کہ اندرونی طور پہ ہم بالکل شیٹرڈ ہیں. مثلا آج کا جو واقعہ ہے کہ وہاں پہ جو امریکن اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، وہاں پہ دھماکہ ہوا افغانستان میں، اور وہاں یہ جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میں سے اشرف غنی صاحب نے آرمی چیف کو فون کیا، اور افغانستان نے کہا کہ جی یہ بندے جو ہیں یہ سارے یہاں سے جاتے ہیں، یہاں سے ٹرینڈ ہوتے ہیں، یہاں سے مسلح ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں آ کے حملہ کرتے ہیں. ہمارا استدلال یہ ہے کہ مولا فضل اللہ جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ٹی ٹی پی کا سربراہ، وہ وہاں سے یہاں دہشت گردی کی واردات نہیں کرتے. تو جناب بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال میں ہمیں اپنے جو ان نیسسری فرنٹس کھولے ہوئے ہیں ان کو بند کرنا ہے. اندرونی طور پہ کوئی یونٹی کی لانی ہے سیمبلس، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا بھی کہ یہ جو ایم کیو ایم والا معاملہ ہے نا، یہ اتنا سادہ نہیں لگتا غلام حسین صاحب. کہ آپ نے دیکھا ہی ہے وہ بابر غوری کو، میں تو حیران ہوں. عامر لیاقت صاحب ہیں مثلا، اب عامر لیاقت صاحب پاکستان زندہ کا نعرہ لگا رہے ہیں. کل ہم نے فوٹیج دیکھی کہ کہہ رہے تھے کہ میں الطاف حسین کے لیے جان دینے کو تیار ہوں. حال ہی میں انہوں نے ایم کیو ایم دوبارہ جوائن آج کہہ رہے ہیں عامر لیاقت صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی الطاف جو ہے اور اس کے گنڈے میری جان لینا چاہتے ہیں، میری لاش کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے دفنایا جائے اور مجھے تحفظ دیا جائے. آج تو وہ آگاہ کر رہے ہیں سارے چینلوں پر، اور یہ ممکن ہے ٹھیک ہو کیونکہ ان سے مجھے لگتا ہے وہ ٹیررائز تھے. یہ تو وہی ہے جس طرح وہ ہم اکثر کہتے ہیں تازہ خبر آئی ہے خضر ہمارا بھائی ہے. اور وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال کے خدشات بھی درست ہیں. کمال ہے مصطفیٰ کمال کا. پھر اور کہتے ہیں وہاں رینجرز والوں نے تو ان کو نہیں پوچھ رہے تھے. اچھا ایک اور چیز، وہ تو میرے کہنے پر ان کو دال چاول دیے گئے. دیکھیے غلام حسین صاحب ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پہلے پاکستان خدا نخواستہ جو کہتے تھے مرد آباد، آج پاکستان زندہ باد کہیں تو ان کے سارے گناہ دھل گئے. جو انہوں نے کرمنل ایکٹس کی ہوئی ہیں، جو ان کے اوپر مقدمے ہیں، وہ تو وائٹ واش نہیں ہو سکتے نا. یہی تو بات ہو رہی ہے کہ جو اس پر تو ایک لکیر کھینچ رہی ہے نا. میں نے تو کہا ہے وہ پہلے والا آپشن ہے، چلو جی مٹی پاؤ چودھری شجاعت حسین کی نہیں، وہ نہیں، یہاں نہیں چلتی، اپلیکیبل نہیں ہے. اپلیکیبل نہیں ہے. جو این آر او کی پرویز مشرف نے وہ غلط ہے، اس میں انہوں نے مٹی پائی نا. ہاں تو پھر نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ. بدنام بے نظیر ہے اور پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک ہے ان کو
بعض معاملات میں ان کو بڑی چھوٹ ملی، لیکن جو قتل کے سیریس مقدمات تھے وہ ان کے تھے، وہ سب سے نمبر 1 الطاف حسین الطاف حسین، صاحب. پتہ نہیں اور آپ کو کتنے معلوم ہے، میں آج یہ دیکھ رہا تھا، وہ جو بڑے فیمس کہہ لیں یا انفیمس کہہ لیں ایس ایس پی ملیر راؤ انوار، جو بڑے دلیر آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے عامر لیاقت کو اریسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سہولت کار ہے. وہ ڈھونڈ نہیں رہے، ان کا مل نہیں رہے. پتہ نہیں یار، یہ ہماری سمجھ سے جیسے باہر وہ نہیں. اسلام آباد پولیس کو مختار القادری نہیں مل رہے. تو آپ غلام حسن صاحب کوئی میری جو بات ہے اس کے کوئی متفق ہیں یا کوئی؟ نہیں، میری 3 باتیں ہیں. ایک تو جو یہ بات ہے نا پاکستان زندہ باد، اس پر تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جس بات سے شبہ اور بو بھی آتی ہو نا ہلکی سی کہ یہ پاکستان دشمنی پر مبنی ہے، اس کو تو پوری قوت سے کچلنا چاہیے. اور دوسرا، اگر کوئی اس طرف آتا ہے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں بطہ خور، قاتل، دہشت گرد، تخریب کار، ملک دشمن، ان سے رات سے پیسے لینے والے وغیرہ وغیرہ، ان کو تو ڈنڈا پھیرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. اور ان کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے تو پھر اور لوگ سال اٹھائیں گے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل بہت ساری مینڈکی جو ہیں ان کو زکام لگا ہوا ہے. لیٹس سیٹ بیٹر اٹ. مینڈ کی کیا مطلب؟ مینڈک جو ہوتے ہیں، کون کو بتائیں نا کون ہے ان کو زکام لگا ہوا ہے؟ کئی پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں. ود ان دا پاک کنٹری، ملک کے اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں. باہر تو ہیں ہی. خیر، تو ابھی یہ کبھی افریقہ میں تقریر ہو رہی ہے، کبھی امریکہ میں ہو رہی ہے. اصل میں آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، آپ کے برطانیہ کے لوگوں کے کہنے پر ان کے بندے دے دیتے ہیں، امریکہ کے کہنے پر ابھی یہ دوسرا بھی چھوڑ دیا، پہلے وہ ریمنڈ بھی چھوڑ دیا تھا. او بھائی، یہ قتل کروا رہا ہے، اس کو آپ کہیں کہ ہمارے حوالے کرو، ٹرائل کر کے اس کو پھانسی پر میرے لٹکاؤ نزدیک تو یہ اور مکہ چوک میں لٹکاؤ. اس کو اسی لیے وہاں پہ سیاسی پناہ ملی ہوئی ہے الطاف حسین. پاکستان کے خلاف جب کام مرضی کرے اس کو پاکستان کے خلاف ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پہ یوز کیا جائے. تو پھر یہ ہمارے دوست کیا ہیں اور ہماری پالیسی کیا ہے؟ بھائی ہمیں بہت ڈی ایف آئی ڈی جو ہے، آپ کو پتہ نا برطانیہ بڑی ہماری مدد کرتا ہے. اچھا، ابھی اس پر بات کرنی ہے. اور عامر لیاقت حسین کا کیا کیس ہے وہ آپ نے نہیں بتایا. البتہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے آج اپنی جو مہم ہے اپنا 14 بندوں کے قتل کے سلسلے میں ڈی جی خان میں جلسے سے خطاب کیا. شیر رشید بھی وہاں تھے مقامی. جلسے کی نوعیت کیا ہوتی ہے ان کے؟ یہ 22 ویڈیو لنک ہوتی ہے، ویڈیو لنک جلسہ ہوتا ہے فزیکلی؟ نہیں، آپ یہاں سے کر رہے ہیں. اور انہوں نے کینیڈا کے شہریوں کو یہاں گرمی زیادہ لگتی ہے. نہیں، وہ تو آپ مذاق کر رہے ہیں نا. مذاق نہیں کر رہا، میں سیریس ہوں. تو وہ آج انہوں نے بڑے سیریس چارجز لگائے، تو اس کا بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. لیکن ابھی عامر لیاقت کا ایشو بھی آپ نے اس کو ادھر ادھر نہ پھینکے. ویری سیریس ہو میٹر. گیا ڈسکس آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. نظامی صاحب، آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ٹیلی فونک خطاب کیا ڈی جی خان میں، اور انہوں نے بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں. اپنا 17 جون 2014 کے جو قتل عام ہوا تھا ماڈل ٹاؤن، تو اس سلسلے میں ان کے جو پارٹی کے سب سے قادری صاحب کے بعد جو نمایاں لیڈر ہیں خرم نواز گنڈا پور بلکہ پاکستان میں وہی چلاتے ہیں، کیونکہ قادری صاحب تو اکثر ہوتے ہی نہیں. تو نہیں، اور اس دن 17 جون والے دن بھی یہاں یہی مقابلہ کرتے جی ہیں. ہاں بالکل. تو خرم نواز گنڈا پور صاحب، ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی یہ جو مہم ہے ملک میں ڈی اسٹیبلائزیشن کا جو ماحول آپ بنا رہے ہیں، کون سے آپ کے قاتل ہیں؟ جو ایف آئی آر آرمی چیف نے درج کرائی اس کے مطابق انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی؟ اور کون کون سے نمایاں ملزم ہیں جن کو آپ پکڑوانا چاہتے ہیں اور انویسٹیگیشن کرانا چاہتے ہیں؟ اور آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ کیوں کریا گاؤں گاؤں یہاں انارکی پھیلا رہے ہیں ملک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جناب، میں تھوڑا سا تناظر بیان کر دوں. 17 جون کو جو کچھ ہوا وہ تو خیر ٹیلی ویژن نے ساری دنیا کو دکھایا. 18 جون کو حکومت نے ہمارے خلاف ایف آئی آر خود درج کر دی اور جو مقتولین تھے ان کے ورثاء کو ہی ملزم بنا دیا. اب جب وہ ملزم بن گئے، نہ تو وہ اپنے ماں باپ کے جنازوں میں گئے اور
الٹا وہی مجرم اور ملزم بنا دیے گئے 18 جون والی FIR میں، اور چند لو لیول کے اہلکار اور ایک سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو مجرم بنایا گیا اور اس کو ملک سے بھگا دیا گیا. ان کا نام علی سلیمان ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو سٹرگل شروع ہوا اور جسٹس باقر نجفی پہ 1 مین کمیشن بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر یہ کمیشن میری طرف انگلی بھی پوائنٹ کرتا ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. وہ کمیشن نے نہ صرف ان پہ انگلی پوائنٹ کی بلکہ پورا ہاتھ پوائنٹ کیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ کو منظر عام پہ آنے ہی نہیں دیا. ہم اس کے لیے آج 1.5 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ رپورٹ منظر عام پہ آ جائے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم جب اسلام آباد گئے اور دھرنا ہوا، اور جس کے نتیجے میں آرمی چیف نے انٹرونشن کی اور ہماری 28 اگست تھا غالباً یا 26 اگست تھا، ہماری FIR رجسٹر کر لی گئی. اب اس FIR میں پرائم منسٹر، چیف منسٹر اور رانا ثناء اللہ صاحب اور یہ سارے اس لیے انوالوڈ تھے کیونکہ ہمیں جب تھریٹ دیا گیا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو منع کریں پاکستان آنے سے، تو اس میں یہ سارے احباب شامل تھے. اور ان کی جو سپیچز تھی ان میں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جی ہم ان کا جن نکال دیں گے، یہاں آئیں گے دھونی دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اور گھنٹا پور صاحب کوئی اور نام بتائیں ان کے علاوہ جو آپ نے علی سلیمان کا، اور کون کون سے پولیس افسر؟ میں اس طرف آ رہا ہوں جی. ہماری FIR میں اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ بات ہو جائے. ہاں جی، میں امیجیٹلی ابھی بتاتا ہوں. تو FIR میں یہ پولیٹیکل لوگ تو بیکنگ کر رہے تھے. جو ایکچولی آن دا اسپاٹ تھے DIG رانا عبد الجبار صاحب تھے، جو DIG آپریشنز تھے لاہور کے. ان کو ابھی امریکہ 2 سال کے کورس پہ بھیج دیا گیا ہے. اسی طرح جو چیف منسٹر صاحب کے دست راست تھے ان کو WTO میں بھیج دیا گیا. وہ جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے پنجاب میں، ان کو WTO بھیج دیا. ایک اور SP جو ان کے لیے مشہور زمانہ ٹارگٹ کلر بھی رہے ہیں اور سارا کچھ رہے ہیں، وہ عمر، ان کو جو ہے اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ان کو بھی 2 سال کے کورس پہ بھیج دیا گیا ہے. تو واٹ دے آر عمر ورک تو نہیں نام؟ جی عمر ورک تو نہیں نام؟ نہیں، عمر ورک کو تو سپریم کورٹ نے ڈیموٹ کر دیا ہے نا جی. عمر ورک کو تو انہوں نے 3 شولڈر پروموشن دے کے سپرنٹینڈنٹ پولیس دیا تھا. وہ ایکچولی میں انسپیکٹر رینک کا آدمی ہے. اس کو سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کا رینک دیا، DSP کا رینک دیا اور SP کا رینک دیا. تو جب سپریم کورٹ نے شولڈر پروموشن لے لی تو ہی از بیک ایز این سب انسپیکٹر. یعنی 3-4 افسروں کو بھگا دیا ملک سے. جی، DIG رانا عبد الجبار جو ہمارے پرائم ایکیوزڈ ہیں، کیونکہ اس دن آن دا گراؤنڈ وہ ہی آپریشن کو کنٹرول کر رہے تھے. اور اسی طرح ان کے ساتھ جو SP عمر ہیں اور جو CM صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، جن کے بارے میں یہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو انہوں نے جگا کے اطلاع دی کہ یہ ہو رہا ہے. خرم نواز گنڈا پور صاحب یہ تو بگا دیا انہوں نے. اب آپ آج کل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب عوامی موبلائزیشن بھی کر رہے ہیں، تو بالآخر انصاف آپ کو کہاں سے ملے گا؟ آرمی چیف کے کوارٹر سے ملے گا؟ ہم تو جی دیکھیں، جو بات انڈر دا لا اینڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن، ہم چیف آف آرمی اسٹاف کو ڈائریکٹلی اپیل نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ FIR ان کی انٹرونشن پہ ہوئی تھی، جب لوگ کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن میں پروویژن نہیں ہے، تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن میں پروویژن نہیں ہے تو پھر وہ کون سا قانون تھا اور کون سی کانسٹیٹیوشن تھی جس میں پرائم منسٹر نے چیف آف آرمی اسٹاف کو ریکویسٹ کیا کہ جی آپ انٹروین کریں اور اس معاملے کو آپ کسی منطقی انجام تک پہنچائیں. اور چونکہ پھر انہوں نے انٹروین کیا اور ہماری FIR درج ہوئی اور ہمارے حسب منشا درج ہوئی. نہیں، لیکن وہ تو دیکھیں نا ایک قسم کا آپ تو ویسے انفارمل ایڈوائز ہوگی نا. نہیں تو اب یہ آؤٹ لینڈش قسم کا مطالبہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو اس FIR میں گرفتار کیا جائے. محترم، آؤٹریجس اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں مجھے ڈائریکٹلی یہ تھریٹ کیا گیا تھا. نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی اسموکنگ گن تو میں ان کے بھائی تک ہو سکتی ہے. محترم، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ڈائریکٹلی ہمیں مجھے تھریٹ کیا گنڈا پور کو.
जी, अगर डॉक्टर तारुल कादरी आए तो हम तुम लोगों को वो सबक सिखाएंगे कि तुम सारी उम्र याद रखोगे। किसने थ्रेट दी? दी प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। ओए होए, आपकी ये वैसे मतलब निजामी साहब, ये तो बड़ा ऐसे- खौफनाक हम- इंतजाम है। नहीं, एक मिनट, देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने हम- आपको फोन किया या आपसे मुलाकात हुई वो या सारा कुछ आपको चिट्ठी हमारी लिखी, कैसे हुआ? वो मोहतरम सारा इस्तिगासे में लिखा हुआ है कि वो किस तरीके से मुलाकात हुई और किस तरीके से वो थ्रेट हमें कन्वे नहीं, लेकिन हमारे नाजरीन को भी बता देना कैसे हुआ वो। सर, नाजरीन को कई चीजें जो हैं वो मतलब है मंजर आम पे खुद ब खुद आ जाएंगी, लेकिन जब मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन कह रहा हूं कि ये डायरेक्टली हमें कन्वे किया गया और ये उसके बाद डायरेक्टली कन्वे का तो मतलब है गंडापुर साहब आपकी मियां नवाज शरीफ से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुई, चाहे वो फोन के जरिए हुई या मुलाकात के जरिए हुई। शायद मोहतरम ऐसा ही हुआ हो। और वो लेकिन निजामी साहब, वज़ीर आज़म का ये काम है कि सियासतदानों को थ्रेट्स करता फिरे। पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक कत्ल करा के अंजाम देखा है। चौधरी साहब एक बात अर्ज करता चलूं कि जब भी कोई मूवमेंट होती है, आप दो चीजें देखिए, इस्लामाबाद के केसेस फिर खुल जाते हैं और इमरान खान और तारुल कादरी को पेश होने के लिए कहा जाता है, हमें थ्रेट दिया जाता है, हमारे केसेस तो आपको पता है मल्टीपल केसेस उन्होंने हम पे लॉन्च किए हुए हैं। आप कौन से डरने वाले हैं? तो अल्लाह का शुक्र है हम डरने वाले नहीं है, लेकिन कमाल की ये बात है कि मैं पाकिस्तान आर्मी शूटिंग टीम का कप्तान रहा और ये इन्होंने जो मुझ पे एफआईआर में लिखा है कि जी बेदरेज गंडापुर फायरिंग कर रहा था और उससे नतीजे में पुलिस वाला एक भी नहीं जख्मी भी नहीं हुआ, मरा भी नहीं, अपने वर्कर इन्होंने मार दिए। गंडापुर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, गपशप फिर आपसे दोबारा होगी। तो ये इंशाअल्लाह जी, तो थैंक यू। बड़ी खौफनाक वज़ीर आज़म का थ्रेट तो गुलाम हुसैन साहब, आप मुझे नहीं पता कितनी इन्फॉर्मेशन सही है गलत है, अब वो बताते भी नहीं है कि भी कहाँ किस तरह थ्रेट हुआ। ये तो वैसे उनके कातिल तो देने चाहिए ना, ये तो उनका राइट है। चलिए इस नहीं, पर इसकी- मजीद बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। तो वो उनका तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, पाकिस्तान अवामी तहरीक, लेकिन मेरी अच्छा, आज आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा साहब ने पंजाब जी आईजी हाउस में, जो आईजी का दफ्तर रादर, मैं पहली दफ़ा गया आईजीपी का दफ्तर, जो अच्छा बहुत ही पुराना कोई, लेकिन अंदर से बिल्कुल रेनोवेटेड है। जी, वहाँ उन्होंने कुछ हमारे साफ़ी दोस्तों को दावत दी और बड़ी इन डिटेल्ड ब्रीफिंग दी। तो मैंने उनसे पूछा यही कि साना मॉडल टाउन के बारे में, कहने लगे मेरा तो ये हुआ कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े, जिस दिन मैंने चार्ज लिया उसी दिन वाक़या हुआ। वो कहते हैं कि असल में होता ही है कि जो भी स्ट्रेटजी हो, एक जनरल रूल उन्होंने बताया, ये पहली गोली चलने के बाद ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो वही तय करता है जो मैन ऑन द स्पॉट है। तो उन्होंने तो जान छुड़ा ली ये कह के कि सिर्फ बैरियर्स उठाने को कहा गया था, जो बाकी जो कुछ हुआ वहाँ उसके लिए वही लोग जवाब दें जो वहाँ पे मौजूद थे ऑन द स्पॉट। इसका मतलब हुआ कि ना वो खुद जिम्मेदार है, ना राना सनाउल्लाह या सनाउल्लाह के बॉस, और जो इन्होंने आपके गंडापुर साहब ने नाम बताएं, इसलिए वो लोग फिर वो यहाँ मौजूद ही नहीं। अब भाग गए? नहीं, भाग नहीं गए, उनको पोस्ट आउट कर दिया गया ना, मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर, यही बताया उन्होंने। अब इसको चेक करना पड़ेगा। आज दरअसल गुलाम हुसैन साहब एक खराबी हुई है कि हम उनको ज़हीम कादरी साहब को कोशिश करते रहे, लेकिन वो गालबन मुल्क से बाहर हैं, मिले नहीं हमें। चलो नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, वानी साहब को ही ले लेते हैं। लेकिन आप महिउद्दीन वानी है, वहाँ आपके दोस्त हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उन्हें कहें कि इन्होंने बड़ा संगीन चार्ज लगाया पहली दफ़ा, हक यानी खुर्रम नवाज गंडापुर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे डायरेक्टली वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने, अगरचे वो सब्सटेंटिएट नहीं कर सके उसको, लेकिन चार्ज लगाया, उन्होंने कहा मैं करूँगा। अगर गुलाम हुसैन साहब, आज उन्होंने आईजी साहब ने बड़े ही मुतल्लल अंदाज में बताया काफ़ी काम कर रहे हैं वो, और उनके मुताबिक मैंने उनसे पूछा कि बाकी बातें होती रहे, एक आम परसेप्शन है कि साउथ ऑफ पंजाब में दहशत गर्दी का गढ़ है, तो उन्होंने वाकई तारीख़ के तनाज़र में बताया कि रशियन जिस वक्त ये इन्वेजन थी तो उस वक्त कई ग्रुप्स थे वहाँ से, और वहाँ उसी के स्प्लिंटर ग्रुप से दहशत गर्दी के और ग्रुप निकले। लेकिन उनका कहना है कि हेट स्पीच बिल्कुल उनका ख्याल है ख़त्म हो चुकी हुई। अब ये मुझे मालूम नहीं कि जो सेक्टेरियन टेररिज्म है वो पंजाब में ख़त्म हो चुका है।
اور وہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ ہم نے کومبنگ آپریشن نہ کیا. اور اپنی جو انہوں نے دعویٰ کیا اس کی تصدیق کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ 2014 میں ٹیررزم کے پنجاب میں 42 واقعات ہوئے تھے. اچھا. 2015 میں 19 رہ گئے اور اس سال اب تک ٹچ وڈ 7 ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے تو خاصا بہتر ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ تھانوں میں تھانہ کلچر بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہاں پہ ایک اسپیشل کاؤنٹر لگایا گیا ہے, سارے نظام کو کمپیوٹرائز کیا گیا. یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں. اور سب سے بڑھ کے ایک 8787 ایک کمپلینٹ سیل بنایا گیا ہے. 15 تو کمپلین کرتے ہیں نا آپ اپنی, یہ پولیس کے خلاف اگر آپ کو کوئی شکایت ہے پولیس ایکسیس کے خلاف, یا تھانے میں آپ کو ٹھیک طرح ہینڈل نہیں کیا گیا یا آپ سے بدسلوکی کی, اس کے بارے میں یہ لاہور میں ایک بنایا گیا. اور یہ کہہ رہے ہیں جہاں تک تھانوں میں ریسیپشنز ایریا بنانے کا تعلق ہے تاکہ یہ کہ FIR درج نہیں ہوتی, اس میں اس سال کے آخر تک ہر پنجاب کے ہر تھانے میں ہو جائے. تو یہ بڑی یہ تو پازیٹیو کنٹریبیوشن نظر آتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن امیج ابھی تک غلام حسین وہی ہے. امیج 2-3 چیزیں ہیں جس کا ان کے پاس نہ جواب ہے نہ چیف منسٹر کے پاس ہے, تو باقی تو کوئی کیا بیچتے ہیں. جو تھانوں میں لوگوں کی تذلیل ہوتی ہے, جو ان پر بدترین تشدد ہوتا ہے 3rd ڈگری, اس کے بعد خفیہ جگہ رکھی ہوئی ہیں, ادھر جا کے لوگوں کو مار پیٹ کر کے حکومت خامنے ٹارچر. جی, اور اگر کوئی بندہ کسی پر ٹارچر ہوتا ہوا دیکھ لے تو 1 ہفتہ وہ کھانا نہیں کھا سکتا. یہ میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ غلام حسین صاحب آج آپ نظر نہیں آئے مجھے وہاں. وہ میرا کوئی مصروفیت نکل آئی تھی, میں بارش سے تو گھبرا گئے تھے آپ. بارش بھی بہت ہوئی تھی, گھر سے نکلنا مشکل ہو رہا تھا, تو اس لیے نہیں آئے. تو آپ چلے گئے, ایک ہی بات ہے. ہاں نہیں, بہرحال اگر آپ ہوتے وہاں تو یہ میں نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا ذرا یہ جو IG صاحب ہیں یہ جو ٹپیکل پولیس افسر نہیں, بڑی انہوں نے, اور یہ جو بہت سارے لوگ جو کام کر رہے تھے وہاں وہ سویلینز تھے جو انہوں نے آؤٹ سورس کیے. ان کو ایک شکایت تھی کہ پولیس کے بڑے لوگ جو ہے نا دہشت گردی اور یہ جو باقی لا اینڈ آرڈر اور یہ سارا کچھ جو ہے اس میں کافی لوگ مارے جاتے ہیں یا شہید ہوئے ہیں. ان کا کوئی پرسان حال نہیں. جس طرح کے فوج میں سپورٹ سسٹم ہے اس قسم کا سپورٹ سسٹم جو ہے کرنا ہے پولیس میں, یہ بھی کمانڈر ہے. یہ جو IG پنجاب ہوتے ہیں نا, یا IG کسی بھی, یہ دے آر آلسو کمانڈرز آف دیئر فورسز. یہ ان کا کام ہے ٹو لک آفٹر دیئر شہید اینڈ انجرڈ, اور ان کے لواحقین وہ داربدار نہ ہو جائے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. ویسے کافی کیا ہے معاوضہ گورنمنٹ نے, لیکن میں بات کر رہا تھا ایک تو ٹارچر اور رشوتستانی اور نجائز ظلم زیادتی اور اپنے یعنی قتل و غارت اور جعلی پولیس مقابلے, کوئی کمی نہیں. غلام حسین صاحب جو پچھلے صدیوں کا کلچر ہے پولیس کا, پنجاب پولیس, میں نے کہا تھا کس دن آئے بلکہ بر صغیر کا آپ میں سمجھ لیں, میں نے کہا مشتاق سکھیرا صاحب کو کہا کہ آئیں یہاں ایکسپلین کریں. یہ میرا نہیں خیال کہ مشتاق سکھیرا صاحب 2 سال میں تو نہیں بدل سکتے, لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں, اور یہ مینز ویل. اور ہمارے پروگرام میں تو نہیں, ایک فون پہ ہم نے ان کو بیپر نہیں ان کو بلاتے ہاں, اس پہ بات ہوئی جو بچوں والی بات جی جی, وہ بائی اینڈ لارج وہی بات تھی جو ہمارے پروگرام میں کہے گئے تھے کہ یہ ایگزیجریٹڈ ہے اور یہ ایسے نہیں ہے. چلیں میں نیکسٹ بات. غلام حسین صاحب یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جرنلسٹ کو انگیج کریں گے, تو یہ ایک کھانا تو مس کر دیا میرے خیال سے. آپ کی تو روٹیاں ایکسکلوسیو ہوتی رہیں گی. نہیں, آپ بلاتے ہیں یہاں پروگرام میں ان کو. ناظرین, آج ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. آج ہم نے بائی اینڈ لارج پھر یہ MQM کے مسئلے بات کی ہے. فاروق ستار صاحب کی جو غور افشانیاں ہیں جو وہ بڑے ہائپر ایکٹیو ہیں مختلف چینلز پہ, بلکہ ایک چینل جو ہے اس کے تو 3 پروگرام میں نے دیکھا ہے. اسی طرح عامر لیاقت صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں, ایک PR بلٹس ان کی ہے کہ ہمارا, ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کو زیادہ چھیڑا نہ جائے, یہ جو ان کا خیال ہے جو کچھ کراچی میں یہ آج ہوا ہے ایکٹیویٹی یہ نہ ہوتی تو بہتر تھا. دوسری طرف وہ ڈسوسیٹ بھی کر رہے ہیں. پھر یہ ہم نے آپ کو بابر غوری صاحب کی کلپ دکھائی کہ 2 عملی دیکھیں کہ پل میں کچھ اور ادھر کچھ ادھر کچھ, یعنی پاکستان میں وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے اور امریکہ میں اس کے بالکل الٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے, لیکن میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اس معاملے میں حکومت کو قانونی اور کارروائی کرنی چاہیے.
کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. باقی آئی جی پنجاب کا میں نے ذکر کر دیا ہے یہاں. ناظرین خدا حافظ، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ.